اور اس کا آغاز کب ہوا؟ تقلید عین سیرت ہے ایک عام انسان کی. تقلید تو ہے ہی وہ چیز کہ جو بغیر دلیل اور بغیر سمجھے کسی کی پیروی کی جائے. سوال مفتی صاحب آپ کا سوال. امام کی رائے کے مقابلے میں عصری تقاضے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے ذخیرے میں تقلید کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا. تقلید ایک مذہبی فریضہ ہے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، آج کا موضوع تقلید. تقلید کیوں ضروری ہے یا تقلید کیوں ضروری نہیں ہے؟ محترم ناظرین، کچھ افراد کا یہ کہنا ہے کہ دین اور شریعت کو تسلسل درکار رہتا ہے. دین اور شریعت قیامت تک کے لیے ہیں. اس کے لیے تقلید کا ادارہ قائم کیا گیا جو تاحال قائم ہے، اور اس کی وجہ سے دین کو ایک تسلسل دراصل قائم رہتا ہے. جبکہ دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، دین کو تسلسل قائم نہیں رہتا، شریعت کا تسلسل قائم نہیں رہتا، بلکہ دین اور شریعت کے تعلق سے چند افراد کی تعبیروں کو ضرور تسلسل حاصل رہتا ہے. خواتین حضرات، آج ہم اپنے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں ARY کراچی اسٹوڈیوز میں. ہم ان علماء اور دانشور صاحبان سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ امت مسلمہ کے لیے تقلید کیوں ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو کیوں، اور اگر غیر ضروری ہے تو کیوں. کیا تقلید امت مسلمہ کے لیے مفید ہے تو کیوں، اور اگر مضر ہے تو کیوں. گفتگو ہوگی دلائل کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا. تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد صاحب. خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہے، تعلق آپ کا جامعہ بن نوریہ سے ہے. جامعہ بن نوریہ کی جو ریسرچ سیل ہے اس کے آپ سربراہ ہیں. ہمارے دوسرے مہمان تشریف لائیں درخواست پہ ہماری اسلام آباد سے محترم ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب. جید عالم، پوری زندگی علم اور کتاب سے تعلق میں گزری. مدینے سے، مدینہ منورہ سے آپ فارغ التحصیل، لا تعداد کتابوں کے مصنف. ہمارے پروگرام کے تیسرے شریک محترم علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب. ممتاز عالم دین ہیں، حجت الاسلام ہیں، پاکستان میں پڑھا، اس کے بعد ایران تشریف لے گئے. ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک کسی تعارف اور کسی تعریف کے محتاج نہیں، محترم حافظ محمد سلفی صاحب. خواتین و حضرات، ریڈیو ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو کو اور آپ کی فکر کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے مفتی نذیر احمد صاحب سے. مفتی صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ تقلید کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ میں یہ عرض کر دوں کہ تقلید اجتہاد، تقلید جس درجہ ضروری ہے اس درجہ اجتہاد بھی ضروری ہے. تقلید کی ضرورت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ تھے. مدینے کے، جیسے روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینے کے لوگ زید بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے پوچھ کے عمل کرتے تھے. کوفہ میں جو لوگ تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت کے جو عام مسلمان تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مسائل پوچھتے تھے. کون سے مسائل پوچھتے تھے؟ اجتہاد کس میں ہوتا تھا، تقلید کس میں ہوتی تھی. اس کے لیے ہم اسلام کے جو احکام ہیں اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک احکام منسوسہ، اور دوسرے اسلام کے وہ احکام ہیں جو احکام غیر منسوسہ ہیں. احکام منسوسہ وہ ہیں کہ صریح انداز میں قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم موجود ہو. اس کے اندر ظاہر ہے کسی کی تقلید کرنا قطعاً جائز نہیں، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، کیونکہ واضح انداز میں جب قرآن کا ایک حکم آ گیا، حدیث میں واضح انداز میں ایک حکم آ گیا ہے، تو اب ہم اسی کو مانیں گے.
ٹھیک ہے، جیسے وہ تقلید مطلق ہوئی، تقلید شخصی نہیں ہوئی. عرض کر رہا ہوں احکام منصوصہ کے اندر تقلید کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. احکام غیر منصوصہ یعنی جو صراحتاً قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم بیان نہیں ہوا ہے، ہمیں اس میں اجتہاد کرنا پڑ رہا ہے، اب اس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے مثال عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم میں لفظ ہے ثلاثۃ قروء، 3 قروء جو ہے وہ عورت جو ہے وہ عدت میں گزارے. اب ثلاثہ کا جو لفظ ہے اس میں اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے کہ ثلاثہ کے بجائے وہ 2.5 کہتا ہے، 4 کہتا ہے، 5 کہتا ہے، تو اس کی غلطی ہوگی، بالکل گنجائش نہیں ہے. وہ تقلید کیا، ہم تو اس کی تفسیق کریں گے، اب کیا کر رہے ہیں. لیکن قروء کا لفظ ہے، اب قروء یہ قابل اجتہاد لفظ، کیونکہ قرء ان کو کے دونوں معنی آتے ہیں، اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں لفظ ہے کہ من لم یذر المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسول، جو مخابرہ کو نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب مخابرہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ معنی کے تعین کے لیے علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں. اب جو ہم تقلید کی بات کرتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں، تو معاذ اللہ اگر تقلید کے معنی کسی شخص کی رائے کی تقلید ہو، تو میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں بحیثیت ایک حنفی کے، میں آج سے ایسی تقلید سے میں تائب ہوتا ہوں. ہم کسی بھی امام کی تقلید کرتے ہیں، ایک امام کی رائے یا اس کی جو حیثیت ہمارے ہاں اتنی ہے کہ جب تک اس کی رائے اپنی جگہ وزن رکھے، ہم تقلید کریں گے. اگر اس کی رائے کسی موقع پر اپنی اہمیت کھو بیٹھے، جیسے اس زمانے میں پہلے زمانے کے فقہا کی رائے تھی کہ کان کے اندر دوائی ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہمارے دارالعلوم کراچی کے حضرات نے ریسرچ کیا اس پر، معلوم ہوا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اصول و ضوابط کی روشنی میں. ہم نے فتویٰ اس کے خلاف کر دی. اچھا، دوسری ایک اہم بات میں عرض یہ کروں کہ امام کی رائے کے مقابلے میں عصری تقاضے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. میں حنفی ہوں، لیکن اگر عصری ضرورتیں مجھ سے تقاضا کرتی ہوں کہ یہ رائے امام صاحب کی چھوڑ کے کسی اور رائے کو اختیار کر لیا جائے، تو میں حنفیت سے نکل کے میں کسی دوسرے امام کی رائے کو اختیار کروں گا. جیسے حیلہ ناجزہ ہے، خواتین کے مسائل کے اندر ہمارے حنفی فقہ کے اندر اتنی توسع نہیں تھی. اس میں امام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، ان حضرات نے اجتہاد کیا. بلکہ موجودہ بینکنگ میں دیکھ لیجیے، مولانا تقی عثمانی صاحب مدد ذل العالی ہیں، ایک مجتہد ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں بینکنگ کے مسئلے پہ. اس وقت پورا ورلڈ جمع ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو بینکنگ ہے یہ حنفیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس میں سارے مسالک جو ہیں وہ جمع ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم سلسلہ جاری رکھیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں سلسلہ اجتہاد کو آپ نے تسلسل دیا ہوا ہے. اچھا، مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ تقلید کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کہیں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ جی بالکل ملتی ہے. قرآن و حدیث کے اندر قرآن کی ایک واضح آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو اہل علم سے سوال کرو. مثال کے طور سے میرے پاس جو میرے مقتدی آتے ہیں وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ میں نے دوسری رکعت کے بعد بجائے بیٹھنے کے، یعنی قاعدہ اولا کرنے کے، میں سیدھا کھڑا ہو گیا، اب کیا حکم ہے جی؟ اب وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، فقہ کے اندر جو مسئلہ لکھا ہے. تو اب اہل علم سے وہ سوال کرتے ہیں، ان کنتم لا تعلمون. تو تقلید تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن اس میں ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر کون؟ جو قرآن کریم پر جنہیں عبور ہو، جانتے ہیں. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی بھی ایک آیت ہے. پھر یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے. قرآن کریم کے تعلق سے اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کسی عالم دین سے، تو وہ سوال کر رہا ہے یا اس کا مقلد بن رہا ہے؟ سوال کرنے کے بعد جو حکم بیان کیا جاتا ہے، تقلید کی یہی حقیقت ہے کہ اتباع، کسی کی بات ماننا. اچھا جی، اتباع. جی، اچھا، وہاں قرآن کریم فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فتبعونی، اتباع رسول کی بات کی گئی ہے. اس تعلق سے ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی آگے میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. فرمائیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث کے وہ احکام جو منسوسہ نہیں ہیں، جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، معنی کا تعین آپ نہیں کر سکتے اس میں اجتہاد کے بغیر. جیسے حدیث پاک ہے، من لم یذر المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسولہ، جو مخابرے کو نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے.
اب یہ محاورہ جو ہے اس کے تعین اگر محاورہ کے معنی مظاہرہ کے ہم لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ مظاہرہ جو ہے اس کو حرام قرار دیا جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید ایک مذہبی فریضہ ہے؟ جی بالکل، اور یہ واجب ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن کسی ایک وہ شخص کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بشرطے کہ اس کی رائے قرآن و حدیث کے کسی حکم سے براہ راست متصادم نہ ہوتی ہو، تو اگر اس انداز میں ہو تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تقلید اپنی جگہ ایک فرض ہے ایک عامی شخص کا، جہاں تک ایک عالم شخص کا ہے، جیسے مثال کے طور سے میں اپنے اعتبار سے دیکھوں کہ میرے امام صاحب کی رائے جو ہے یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہو رہی ہے اور میرے اندر تبحر بھی ہے، اجتہاد کی مجھ میں صلاحیت ہے، جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جو ہے وہ نماز جو ہے اگر عربی پہ قدرت نہ ہو تو فارسی زبان میں جو ہے وہ قرات کی جا سکتی ہے۔ اب امام صاحب کی رائے ہے، ہم اس رائے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس رائے کو مناسب مطلب ضروری نہیں کہ آدمی ایک ہی امام کا ایک وقت میں مقلد رہے۔ بالکل بالکل ٹھیک، تو اچھا اس میں کیا پھر اس کے فوائد و نقائص ہوں گے؟ اس پہ گفتگو ہم آپ سے بعد میں کریں گے کہ اگر بیک وقت کئی اماموں کا آدمی مقلد ہو جائے اس کی شرائط ہیں تو اس کی شرائط وغیرہ کیا ہوں گی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تقلید مذہبی فریضہ ہے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مذہب دین کا نام ہے اور دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے قرآن کریم کی آیت اتر چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تک دین کا حصہ نہیں تھی، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے دین کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے ذخیرے میں تقلید کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا، تو یہ مذہبی فریضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا، یعنی قبول قول بلا دلیل، بلا دلیل، ٹھیک، بلا دلیل، جبکہ ہماری ساری زندگی اور انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تو کہا کہ سوال بھی کرنا ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ محترم مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ امام کی رائے بھی ہم دیکھیں گے، اگر اس میں کوئی وزن ہے وہ وزن ہی دلیل ہے، اگر وزن ہے اور وزن کو دیکھنا ہے تو پھر تقلید کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ تقلید کو مذہبی فریضہ یا مذہبی حکم یا دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کچھ لوگوں کو پسند آیا، ان کی نیت خالص تھی اور انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے اس کا آغاز کیا، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں سرے سے نہیں تھا۔ سوال کرنا اور سوال کے لیے دلیل مانگنا اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دلائل کا جائزہ لینا ہے یا نہیں ہے، آراء کا جائزہ لینا کہ درست ہے یا نہیں درست، اگر کوئی ناپسند ہے تو اس کو چھوڑ دینا، یہ سارا عمل بتا رہا ہے کہ تقلید کا سرے سے عملی طور پر وجود ہی نہیں ہے۔ لفظ ہے ایک اور اس لفظ پر اصرار کیا جا سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ بندہ تھکے نہ، محنت نہ کرے۔ اگر اجتہاد ہی کرنا ہے تو اجتہاد تو تقلید کی 100% الٹ اور ضد ہے۔ اور جہاں تک جیسے مفتی صاحب نے بیان بھی کیا، اتباع کا نام لیا، انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج جو ہے، فطرت کے عین مطابق جو شریعت نے احکام دیے ہیں وہ اتباع اور اطاعت کے الفاظ ہیں۔ اتباع اور اطاعت دلیل کے ساتھ پیروی کرنے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بہت دور نکل جائیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے وہ بھی بغیر دلیل کے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور صداقت بھی اپنے بندوں سے بغیر دلیل کے نہیں منوائی، معجزات دلائل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو میں، حالانکہ آپ کا فرمان، آپ کی حدیث بذات خود حجت تھی، اس کے باوجود تعلیم کے لیے آپ گفتگو کے دوران قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے، دلائل سے بات کرتے تھے۔ اگر عام آدمی کو اس راستے پر لگا دیا جائے کہ وہ بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لے تو اس سے پھر فطرت کے خلاف ایک نیا رنگ نکلتا ہے، اور لوگوں کو ایسے راستے پر لگانے کی یہ مسائی ہے کہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تقلید اجتہاد کا تضاد ہے،
تضاد ہے تضاد ہے، اور تقلید کا عملی طور پر وجود نہیں ہے دنیا میں. جبکہ مفتی صاحب تقلید اور اجتہاد کو ایک ساتھ لے کے چل رہے میں ہیں. تقلید بمعنی اتباع کر رہا ہوں. اتباع جس کے معنوں میں آپ یہ کر کر رہے ہیں میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. میں نے پہلے اپنے بیان ٹھیک میں ہے، عرض بالکل ٹھیک ہے. اگر جس تقلید بنیاد بمعنی پر آپ نے اتباع ہے تو تقلید اس سے کی کوئی ہے، اختلاف نہیں ہے. جس بنیاد پہ اتباع آپ نے دلیل کی کی اس سے ہوتی مجھے ہے. ٹھیک ہے. اختلاف. نہیں، تقلید بمعنی ڈاکٹر اتباع، صاحب یہ جیسے میں فرما عرض رہے کر رہا ہیں ہوں، کہ اگر تقلید کا معنی اتباع ہے پھر تو میں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ نے حکم کوئی دیا اس اختلاف کا، نہیں وہ ہے. تو فرض ہے. اچھا، بہت اچھی بات. شاہ ولی اللہ صاحب مجدد الف ثانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا وہ اللہ کے رسول سے رسول ملا، کی طرف سے ملا. کسی امام سے ہم نے نہیں لیا. جی ہاں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ موضوع ایسا ہے کہ گفتگو کی اجازت نہیں، طبیعت اجازت نہیں دیتی. ہر دور کے اہل دانش نے تقلید کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز ضرور اٹھائی ہے. شاہ ولی اللہ کا آپ نے نام لیا. شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اشہد للہ و باللہ، اللہ کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص امت کے کسی آدمی کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ چیز جو مجھ پر فرض کر دے وہ مجھے ماننی فرض ہے تو یہ اسلام سے نکلنے والی بات ہے. لیکن وہ شخص، یہ بات اگر کوئی شخص، کوئی امام، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، قطعاً نہیں قابل جو احترام ہے. امام، جو یعنی ہم چاروں ائمہ اور پھر ہم امام جعفر صادق کی بات کرتے ہیں، جو بات فرما رہے ہیں وہ قرآن اور رسول کی روشنی میں فرما رہے ہیں، تو کیسے وہ دین کے خلاف بات ہو سکتی ہے کہ جسے قبول نہ کیا جائے؟ ہاں، اتنی سی بات ہے ساری. جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہم ان کے واسطے سے قرآن حدیث سیکھ کر قرآن حدیث کی بات مان رہے ہیں نا. اس کا نام اتباع ہے، اس کا نام تقلید نہیں. اس کا نام تقلید، جیسے آپ نے کہا ہے کہ تقلید لفظی ہے، دلیل کے بغیر بات ماننی ہے. اور میں ایک اہم پوائنٹ دوسرا. اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب ذرا گفتگو میں آ جائیں. اہم پوائنٹ بہت اچھا ہمارا ایک اتفاق ہو رہا ہے اس پہ. دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے سب سے زیادہ اختلاف کیا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، حتیٰ کہ امام ظفر رحمہ اللہ جو عقلیت پسند شاگرد ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ذات کو ہم حجت نہیں مانتے. یہی میں نے عرض کیا کہ تقلید کا اور وجود ابھی نہیں ہے لے دنیا میں لیں کہیں. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب مدد ذل العالی کو لیجئے کہ اس زمانے یا حیلہ ناجزہ لیجئے کہ اس کے اندر، اور تکمیل فتح الملم لیجئے. آپ کیونکہ بار بار ذکر کر رہے ہیں مولانا رفیع عثمانی صاحب کا، مولانا تقی عثمانی صاحب کا. ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ان کے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا، جب میں نے یہ سوال ان کی خدمت میں پیش کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ تقلید کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے بلکہ انتظامی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے، دین نہیں ہے. علامہ صاحب، میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا. پہلے آپ یہ فرمائیے کہ تقلید کا جو ادارہ ہے یہ خاص طور پر فقہ جعفریہ میں، کیونکہ آپ نمائندہ ہیں اس وقت، اس کا آغاز فقہ جعفریہ میں کب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ کے اعتبار سے جو مسئلہ گفتگو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اصول دین اور ضروریات دین میں تقلید کرنا حرام ہے. ہر مکلف کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں، صفات کے بارے میں، ملائکہ اور انبیاء کے بارے میں، اور ضروریات دین یعنی جو احکام بالبداہہ دین میں ثابت ہے، مثلا نماز ہے، وجوب نماز ہے، اس کی تفصیلات نہیں، وجوب روزہ ہے، اس کی تفصیلات نہیں، یہ جو بدیہیات مسلمات دین ہے اس میں تقلید کرنا حرام ہے. ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ خداوند عالم نے اسے خلق کیا ہے، وہ مخلوق ہے. عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق کے احکام کو تلاش کرے، اس کی شناخت کرے اور اس کی صفات کو مانے. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں دین کی تفصیلات میں، جسے کہتے ہیں ہم فریات، فروع دین، اصول دین میں تقلید حرام، اور اس کے لیے ضروری کہ تحقیق کرے، یقین حاصل کرے ان میں. اب مسئلہ آتا ہے فریات میں، تو مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پر قضاءً لحق العبودیہ واجب ہے کہ وہ خود اس دور میں کہ جب ہماری دسترس شارع کے ساتھ منقطع ہو گئی، یعنی رسول گرامی نہیں، ہم اگر اپنی بات کریں امام پردہ غیبت میں جن سے رابطہ ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے، تو اس دور کے لیے ہر مکلف کے لیے لازم ہے
کہ وہ دین کے احکام کو قرآن و سنت سے حاصل کرے، ٹھیک ہے، قواعد کی روشنی۔ اب ٹھیک ہے، اگر اچھا وہ یہ قواعد کی روشنی میں آپ نے فرمایا نا، اچھا یہ کس کا کوٹیشن آپ اس وقت دے رہے ہیں؟ یہ تمام مجتہدین، آپ اگر کسی تمام کا بھی مجتہد، رسالہ ہے اچھا، توضیح المسائل اٹھا کے دیں گے، یہ پہلا مسئلہ ہے توضیح المسائل میں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ فرمائیے علامہ صاحب کہ ائمہ طاہرین کے فرمودات، ان کے مقالات، اس میں کہیں تقلید کے بارے میں جی جی بات یہاں تک آگے رکی کہ اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند عالم کے احکام اور دستور کو حاصل کرے، یعنی وہ اجتہاد کرے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ اب ایک شخص ہے کہ جو دسترس نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت رسول اور ائمہ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ خود اجتہاد بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں، لیکن وہ مکلف ہے عند اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اب اجتہاد بھی نہیں کر سکتا تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ احتیاط کرے۔ دوسرا راستہ یہ ایسے اعمال کو انجام دے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے خدا کی تکلیف کو ادا کیا ہے۔ یہ تقریباً آج کے دور میں ناممکن ہے۔ ایک شخص احتیاط کرے، مثلا اسے بار بار بعض اعمال تکرار کرنا پڑیں گے، مشکل ہو جائے گی، زندگی اسر حرج میں مبتلا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ضروری ہوا کہ تقلید کی جائے اور کسی ایک مرجع کا، ایک مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے، اور مجتہد جو رجوع کرنا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے، ابھی آپ لوگوں کے سامنے بات ہوئی اور بہت اچھی گفتگو ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اجتہاد یا تقلید، ہم اسے قرآن و سنت کا تسلسل سمجھتے ہیں آج کے دور میں۔ اس طرح سے آغاز میں یہی عرض کیا تھا اس کہ طرح دین کا سے اور شریعت کا تسلسل ہے۔ جی اس طرح سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر ہم آتے ہیں حضرت امام عسکری علیہ السلام تک، اسی نقطے کی طرف آ رہا ہوں۔ وہاں کہیں تقلید کے تعلق سے کوئی بات وضاحت سے فرمائی گئی ہے؟ جی میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب جب رسول گرامی موجود ہیں، ہمارے نزدیک جو سنت کا تصور ہے وہ فقط روایات رسول گرامی نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کی تمام روایات سنت ہیں، اس لیے کہ وہ تسلسل نبوت ہے۔ ہم ولایت کے قائل ہیں، اور انی تارکم فیکم الثقلین کا معنی یہ ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت سے تمسک کرنا دین لینے میں۔ تمسک کا معنی نہیں کہ احترام کریں، محبت کریں فقط، جو دوسرے مسالک میں یہ کہ محبت کر لیں آپ اہل بیت کے ساتھ، نہیں، اہل بیت سے تمسک کریں۔ تمسک کا مطلب ہے دین ان سے لینا ہے۔ اب انہوں نے جب وہ خود موجود تھے اپنے ماننے والوں کو بیان کیا، احکام سکھائے، اور جب وہ نہیں تھے تو انہوں نے زمان غیبت کے لیے قانون وضع کیا، اپنے شاگردوں کو اجتہاد سکھایا۔ لہٰذا امام باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت سے، جس میں وضو کا طریقہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس میں شاگرد کو یہ بتایا، اس نے یہ سوال کیا کہ مسح کرنا آدھے سر پر یا سر کے بعض حصے پر کیوں؟ تو امام نے استدلال کیا اس کے سامنے، اس لیے کہ اس آیت میں لفظ با آیا ہے، با تبیز کے معنی رکھتا ہے اور اس کے معنی بعض ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تو سوال، یہ دین فہمی کی بات ہوئی نا، کوئی بھی سوال دین کی سمجھ کے لیے، دین کے فہم کے لیے آج کا بھی کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے۔ میرا اشارہ اور جو فوکس ہے ہمارا وہ ہے تقلید کے موضوع پر۔ تقلید ائمہ طاہرین نے کہیں سائل آتا ہے امام باقر علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ میں ہر روز آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میرا گھر بہت دور ہے اور مسائل پیش آتے ہیں، میں کس سے سوال کروں؟ امام نے فرمایا کہ میرا شاگرد ہے آبان ابن تغلب، اس سے کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں کوفے کے مسجد میں بیٹھے، وَاسْتَفْتِنْ افتن الناس، لوگوں فتویٰ دو، ٹھیک ہے، یہ لفظ فتویٰ آ گیا۔ اب اس کے ڈانڈے مل رہے ہیں راسخون فی العلم سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیونکہ بار بار ائمہ کا ذکر کیا، اور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ وہ کہ جن کے زمین و آسمان کے تعلق سے کوئی سوال ان سے کیا جائے تو ان کی زبان پر نہ نہیں آتا۔ تو یہ تو علم پہنچانا ہوا، بات ہے تقلید کی، مقلدانہ فکر کی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقلدانہ فکر نے دین کو اور امت کو توانا کیا، ترقی دی؟ میں عرض کرتا ہوں، بات آتی ہے زمانہ غیبت کے قریب، امام تمام ائمہ نے اس بات کی
تثبیت کی آہستہ آہستہ اور ایک ذہنیت بنائی. سب کو معلوم تھا غیبت ہے, سب کو معلوم تھا. رسول گرامی نے ارشاد فرمایا کہ غیبت پیش آئے گی, غیبت مہدویت, اور سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب امام 11 امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا پردہ غیبت میں جائے گا, تو ہم کس سے احکام دین حاصل کریں گے؟ آپ ہیں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ قانون دیا ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه مخالفا للهوى مطیعا لامر مولا, یہ جو بار بار اتباع کی بات ہو رہی ہے, یہ مطیعا لامر مولا یعنی یہ اسی قرآن و سنت کے تسلسل کو بیان کرے گا. ٹھیک ہے. فللعوام ان یقلدوه, لفظ تقلید ہے, لفظ تقلید ہے اس کے اندر. اچھا. فللعوام ان یقلدوه, عوام الناس, کیوں عوام الناس؟ دیکھیے ایک مسئلہ پیش, ایک آیت کے معنی نہیں سمجھ سکتے صحیح, آپ اس سے کیسے حکم الہی عکس کرے گا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک سیرت ہمیں جو ہمارے برادر نے اور کہا آپ نے فرمایا کہ تقلید کا لفظ آیا ہے, خلاف سیرت ہے. میں کہتا ہوں کہ تقلید عین سیرت ہے ایک عام انسان کے لیے. آپ دیکھیں معاشرے میں آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ خود علاج کرتے ہیں یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور پھر جب وہ بتاتا ہے آپ کو یہ کرنا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ بتاتا ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے دلیل بتائیے تو میں آپ کا علاج کروں گا, میں آپ کا علاج ہی نہیں کرتا. آخری سوال آپ سے, کیا عالم سے غلطی کا احتمال ہے؟ دیکھیے زمانے غیبت میں, ٹھیک ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں احکام الہی پر عمل کرنا. ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں, ہم مکلف ہیں, ہم انسان ہیں, ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دی کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو عصمت کا راستہ ہے وہ منقطع ہے ابھی, یعنی پردہ غیبت میں. اب کیا کریں؟ رہ جاتا ہے کہ ہم خود, وہی ہم نے پھر دوبارہ تکرار کریں گے اس مسئلے کو, آپ خود اجتہاد کریں. نہیں کر سکتے, ایک مجتہد پر دوسرے مجتہد کی تقلید حرام ہے, یہ آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک ہے. یا تو آپ اجتہاد کریں, نہیں کر سکتے تو آپ آئیں گے اس روایت کی روح سے جو امام نے ارشاد فرمائی کہ تقلید عوام کے لیے ضروری ہے, تقلید کریں گے اور اپنے واجب کو ادا کریں گے. اب اگر اس میں مجتہد کی شرائط میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ جو بھی حکم الہی بیان کرے گا وہ علم کے ساتھ بیان کرے گا, ظن نہیں چلے گا, گمان نہیں چلے گا, احتمال نہیں چلے گا, اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو میں فتویٰ بیان کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی. ایک بہت اہم مسئلہ, اس کے باوجود اگر غلطی ہو گئی معذور ہے. اگر غلطی ہو جائے وہ معذور ہے. اس نے استفراغ وسع کی, اس نے اپنے تئیں جو کچھ کر سکتا تھا کیا, اس کے باوجود اگر یہ یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ ہم محتاج بے معصوم ہیں. ٹھیک, ہر دور میں بالکل ٹھیک معذور ہے. سلفی صاحب, علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تقلید کا لفظ آیا ہے اور تقلید کا حکم دیا گیا ہے, پابند کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس اتفاق کو آپ کیا کیجئے گا کہ اسلام کے ہر زمانے میں ہر معتبر شخصیت نے اپنی اور غیروں کی تقلید سے منع فرمایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک میں یہ آیت اتری کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہودیوں کے بارے میں اور عیسائی, تو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, انہوں نے اپنے ملا مولویوں کو خدا نہیں بنایا. تو آپ نے فرمایا کیا ان کے ملا مولوی جس چیز کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال سمجھتے تھے؟ کیا ہاں. جس کو حرام کہتے وہ حرام کر لیتے تھے؟ کہا آپ نے یہی خدا بنانا ہے, یعنی شریعت میں اللہ کا فرمان ہوگا یا محمد مصطفیٰ کا ارشاد ہوگا, وہ ہمارے لیے شریعت ہے. اس کے علاوہ کسے باشد کوئی بھی اگر کوئی بات کہتا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ تقلید. حالانکہ میں آپ کو پروف دیتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے, اور جس کو امام ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں اور ایقاظ الہمم والابصار میں, اور امام ابن عبد البر نے جامع البیان والعلم میں اس قول کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ انما ہم اخذوا خذوا حیث ما اخذوا, کسی کی تقلید نہ کرنا, انہوں نے جہاں سے علم کی معرفت حاصل کی ہے یعنی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت, وہیں سے تم بھی حاصل کرنا.
بات یہ ہے کہ اس کو اتباع کہا جاتا ہے، تقلید نہیں کہا جاتا۔ تقلید تو ہے ہی وہ چیز کہ جو بغیر دلیل اور بغیر سمجھے کسی کی پیروی کی جائے، پیچھے لگا جائے، اس کو تقلید کہا جائے۔ اور انسانی عقل، علم و دانش کی راہیں، اور علامہ اقبال شاعر مشرق نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فطرہ جنگ و جدال تقلید سے پیدا نہ کر۔ آج جو صورتحال ہے مسلمانوں کی کہ کوئی کسی کا مقلد ہے، کوئی کسی کا مقلد ہے، جس کے نتیجے میں امت بٹی ہوئی ہے، جبکہ ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتفاق اللہ کی کتاب کو مکمل تسلیم کرنے اور محمد رسول اللہ کو مکمل رہبر ماننے میں ہے۔ کسی اور کی بات معیار پر، میزان پر رکھی جائے گی، اگر وہ صحیح ہے تو ہمارے سراخوں پر، اگر نہیں ہے تو دیوار پر۔ اور یہی بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، تمام ائمہ نے اس بات کو دہرایا کہ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، اچھا، گویا تقلیدی رویوں نے دین کو نقصان پہنچایا، امت کو تفرقہ میں ڈالا، اور تعصب اتنا پیدا کیا کہ ہر کوئی اپنے مسلک کی بات کرتا ہے، اپنے امام کی بات کرتا ہے، اپنے طریقے کی بات کرتا ہے، اور کتاب و سنت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ ہم سب کو قرآن کے فرمانے کے مطابق اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے پکڑنا اور سنت کو اچھے انداز میں تلاش کر کے اس کی پیروی کرنا ہی ہمارا دین تھا، ہمارا اسلام تھا۔ اور تمام ائمہ اس کام کے لیے آئے تھے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کیا۔ لہذا اگر ائمہ سے بھی اخلاص ہے ہمارا اور محبت ہے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان اور ائمہ کے پیروکار جبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں تقلید کو چھوڑ کر اتباع کے لیے کوشاں رہیں اور کتاب اللہ و سنت۔ یہ ایک مثال بیان فرمائی سید صاحب نے، علماء دین ایسی مثالیں بیان فرمائے کہ ایک ڈاکٹر سے آپ نسخہ لکھواتے ہیں، اس سے آپ اس کی دلیل پوچھتے ہیں۔ بات یہ نہیں، پہلے تحقیق کی جاتی ہے کہ اس مرض کا اسپیشلسٹ کون ہے، تسلی کرنے کے بعد تسلی کرنے کے بعد اس سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ رہنمائی کرے کہ آپ کا علاج اس طرح ہے تو پھر اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے، اسے تقلید نہیں کہتے۔ اچھا سلفی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اگر تقلیدی رویوں کو ترک کر دیا جائے تو دین پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ ہماری تاریخ اسلام میں علماء سلف نے ہر زمانے میں، اور اس کی دلیل تمام مصنفات موجود ہیں، کہ انہوں نے ہمیشہ حد المقدور کوشش کی ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، لمحہ موجود، لمحہ موجود میں ہم چونکہ قرآن سے دور ہو گئے، سنت کو بھلا دیا اور ناموں اور لیبلوں کو اپنا دین سمجھ لیا اور آنکھیں بند کر کے تقلید کرنا شروع کر دی، آج اس کا نتیجہ ہے کہ امت بٹوارے میں پھٹی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ نے جتنی اس کو عقل اور علم عطا کیا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، حد المقدور کوشش کرو دین پر چلنے کی اور رہنمائی لینے کی۔ اور رہنمائی کا نام تقلید ہرگز نہیں ہے بلکہ اتباع ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا میں ان دونوں لفظ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت میں اتباع کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور تقلید کا کہیں حکم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، بہت شکریہ سلفی صاحب۔ سوال جواب کی جانب چلتے ہیں۔ جی محترمہ، آپ کا سوال؟ میرا نام مسز عمران ہے۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسلام سے پہلے جو شریعتیں ہیں اس میں تقلید کا کانسیپٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تقلید اگر بمعنی اتباع ہو تو ظاہر ہے کہ جو حواریین تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے بارے میں امت کو حکم یہی تھا کہ وہ ان کا اتباع کریں۔ لیکن جیسے یہ بات بھی آئی کہ اگر تقلید کے معنی جو ہے وہ اگر تشریع کے ہم لے لیں، یعنی شریعت سازی، قانون سازی، تو قرآن میں جیسے ان کے بارے میں آیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کو قانون سازی کا ایک حق حاصل تھا، تو اس وقت کے جو پوپ تھے اور ان کے پادری تھے، انہوں نے باقاعدہ اس قانون سازی کو شریعت میں اجتہاد کے نام پہ تحریف کو اپنا حق قرار دیا تھا، اور اس تحریف کے یعنی اجتہاد بمعنی تحریف
وہ جو ہے وہ دین کو بدلتے جاتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اسی طرح قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، ان آیات سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگ جو اپنے جو علماء کی جو تقلید کرتے تھے وہ ایک حقدار سمجھ کے، ایک شارع سمجھ کے کرتے تھے، جس کی مذمت کی گئی. لیکن اگر بحیثیت ایک امام کی جائے، بحیثیت اس کی جائے کہ یہ جو بتا رہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے، تو وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا، اس آیت کے زمرے میں. اگلا سوال لیتے ہیں. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا نام سارہ فیصل ہے اور میں سوال مفتی صاحب ہی سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ابھی فرمایا تھا انہوں نے کہ تقلید ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن میں ہے، تو میں ان سے یہی سوال کرنا چاہوں گی جو چیز قرآن میں ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہ ہم پر فرض ہے. اگر وہ ہم نہیں کرتے تو وہ گناہ ہے ہم پہ، لیکن یہ جو انہوں نے فرما دیا وہ ہم پہ فرض ہے، اور اگر اب ہم ان کی پیروی کرتے تو یہ تقلید تو نہیں کہلائی جائے گی. اچھا، کیونکہ یہ فرض ہو جاتا ہے. پھر تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے اور احادیث میں بھی نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے لیکن معنی موجود ہے. جیسے تراویح کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ قرآن و حدیث کے اندر کہیں موجود نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تراویح کا سرے سے وجود نہیں ہے. تو حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ قیام اللیل کا ہے، تراویح کا لفظ نہیں ہے. تو ایک اصطلاح مقرر کر دی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کے لغوی معنی پہ منطبق ہو. ہمیشہ ایک اصول ہوتا ہے، فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب لغت اور عرف کا تقابل ہو جائے تو معنی عرفی کو ترجیح ہوتی ہے. تو یہاں تقلید کے معنی اتباع کے ہیں اور بحیثیت وارثین نبی کے جو ہے وہ علماء کا تقلید کے معنی اتباع کے ہیں اور اتباع پر ان حضرات کو بھی اتباع کوئی اختلاف نہیں ہے. اور بلکہ میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا انہی سے اتفاق کرتا ہوا کہ جس معنی میں لیا جاتا ہے قبول و قول بلا دلیل، یقیناً اس نے امت مسلمہ کو جمود کا شکار کر دیا. یقیناً اس سے اتفاق کرتا ہوں، جمود کا شکار کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس دور میں جو ہو رہا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب مد ظل العالی اور حیلہ ناجزہ، میں نے اس کی مثالیں دی ہیں، یہ اجتہادی تو ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ میں اس سلسلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس قسم کے جیسے بینکنگ کا شعبہ ہم نے شروع کیا، اسی طرح اگر حکومت جو ہے خصوصاً اس وقت سب سے زیادہ مسائل طلاق کے مسائل جو ہے وہ کورٹوں میں ہوتے ہیں، تو اگر علماء کرام کو اگر جگہ دی جائے عدالتوں میں تو آپ دیکھیے گا پھر کیسے اجتہاد ہوتا ہے، خواتین کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محترم خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کی تقلیدی رویوں کے تعلق سے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ امت کے لیے تقلیدی رویے بہتر ہیں یا غیر مقلدانہ. دونوں جانب سے دلائل آئے ہیں. مقصد گفتگو کا یہ، جس طرح سلفی صاحب نے فرمایا، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، کہ قریب لائے جائے، جو ابہام ہے وہ دور کیے جائیں، جو ذہنوں میں گتھیاں موجود ہیں انہیں سلجھایا جائے تاکہ دین کو فائدہ ہو. ہماری زندگی اس دین پر قربان ہے. خواتین و حضرات، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اور ہمارے عہد میں اتنے جید علماء موجود ہیں جو ایک میز پر بیٹھ کر اتنے سنجیدہ مسائل کو انتہائی عالمانہ انداز میں حل کرتے ہیں. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.